بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب نامہ کے ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ پاکستان کی پہلی خاتون اول بیگم رانا لیاقت علی خان کو کون نہیں جانتا۔ تحریک پاکستان سے لے کر قیام پاکستان تک اور قیام پاکستان سے استحکام پاکستان تک سیاسی اور سماجی منظرنامے پر ایک طاقتور خاتون کی حیثیت سے ان کی موجودگی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ لیاقت علی خان سے شادی سے قبل بیگم رانا لیاقت علی خان کا مذہب کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اسی بارے میں بتایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد بیگم رانا لیاقت علی خان کی بحیثیت سفیر تعیناتی اور اس کے بارے میں دلچسپ اتفاق پر ایک نظر۔ 14 ستمبر 1954 کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی اہلیہ بیگم رانا لیاقت علی خان نے ہالینڈ میں پاکستان کی سفیر کا عہدہ سنبھالا۔ ان کی اس تقرری کا اعلان 10 جون 1954 کو کیا گیا تھا۔ بیگم رانا لیاقت علی خان پاکستان کی پہلی خاتون تھیں جنہیں سفیر کے عہدے پر فائز کیا گیا تھا۔ یہاں اس بات کا ذکر بے محل نہ ہوگا کہ چونکہ اس وقت تک پاکستان کو جمہوری حیثیت حاصل نہیں ہوئی تھی، اس لیے ہالینڈ میں بیگم رانا لیاقت علی خان کی تقرری ملکہ الزبتھ دوم کے دستخطوں سے عمل میں آئی تھی۔ یوں ایک خاتون ملکہ الزبتھ دوم نے دوسری خاتون بیگم رانا لیاقت علی خان کو تیسری خاتون ملکہ جولیا آف ہالینڈ کے ملک میں سفیر مقرر کیا تھا۔ بیگم رانا لیاقت علی خان ایک طویل عرصے تک ہالینڈ میں پاکستان کی سفیر رہیں۔ اپنی اس سفارت کے دوران انہیں ڈین آف ڈپلومیٹ کور کا اعزاز بھی عطا ہوا۔ بیگم رانا لیاقت علی خان 13 فروری 1905 کو ہندوستان الموڑا کے مقام پر پیدا ہوئی تھیں۔ وہ بچپن سے ہی خاصی ذہین تھیں۔ انہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے معاشیات اور عمرانیات میں ایم اے کے امتحانات پاس کیے اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کے بعد دہلی کے ایک کالج میں معاشیات کی پروفیسر کی حیثیت سے تعینات ہوئیں۔ ان کے برہمن دادا تارا دت پنت نے ہندو مت ترک کر کے عیسائی مذہب قبول کیا تھا۔ تارا دت پنت کے اس فیصلے پر بہت سے لوگ حیران ہوئے تھے، کیونکہ نچلی ذات کے ہندوؤں کا ترک مذہب تو ایک عام سی روش تھی، مگر ایک اعلیٰ ذات برہمن شخص کا ہندو مت ترک کرنا ایک انہونی بات تھی۔ ان کے والد ڈینیل پنت نے ان کا نام آئرین روتھ مائگریٹ پنت رکھا تھا۔ 1931 میں لیاقت علی خان سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ وہ ایک جگہ لیکچر دینے آئے تھے اور اس کے اگلے ہی سال انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کا اسلامی نام گل رانا رکھا گیا، اور پھر لیاقت علی خان سے ان کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد وہ نہ صرف آئرین سے بیگم رانا لیاقت علی خان بن چکی تھی، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو ہندوستانی خواتین میں سیاسی شعور اجاگر کرنے کے لیے وقف بھی کر دیا تھا۔ گل رانا نے عیسائیت ترک کر کے اسلام قبول کیا، جبکہ ان کے برہمن دادا تارا دت پنت نے ہندو مت ترک کر کے عیسائی مذہب قبول کیا تھا۔ لیاقت علی خان پہلے سے شادی شدہ تھے اور ان کا ایک بیٹا ولایت علی خان بھی پیدا ہو چکا تھا۔ لیاقت علی خان کی شادی میں ان کے بڑے بھائی نواب سجاد علی خان نے خاندان کی نمائندگی کی اور انہوں نے اس موقع پر ایک مختصر سے استقبالیہ کا اہتمام بھی کیا، جس میں شہر کے عمائدین نے شرکت کی۔ بیگم رانا لیاقت علی خان نے لیاقت علی خان کے شانہ بشانہ تحریک پاکستان میں بھی حصہ لیا۔ یہ کریڈٹ بھی انہی کو جاتا ہے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح لندن میں تھے تو انہیں واپس ہندوستان آ کر تحریک پاکستان کی قیادت سنبھالنے پر آمادہ بیگم رانا لیاقت علی خان نے ہی کیا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد جب لیاقت علی خان مملکت خداداد کے پہلے وزیر اعظم بنے تو بیگم رانا لیاقت علی خان کا نام پاکستان کی پہلی خاتون اول کے طور پر لکھا جا چکا تھا۔ انہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے اپوا نامی ادارے کی بنیاد رکھی۔ پاکستان آرمی نے انہیں پہلی خاتون بریگیڈیئر جنرل کا اعزاز دیا۔ بیگم رانا لیاقت علی خان نے پاکستان کی پہلی خاتون سفیر کے طور پر نیدرلینڈ، اٹلی اور تیونس میں خدمات سر انجام دیں۔ انہوں نے عملی سیاست بھی کی۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی کابینہ میں وزیر رہیں۔ بعد ازاں بھٹو نے انہیں سندھ کی پہلی خاتون گورنر کے طور پر تعینات کیا۔ کہتے ہیں کہ جب جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی دی تو بیگم رانا لیاقت علی خان 3 دن تک مسلسل روتی رہی تھیں۔ انہوں نے ضیاء مخالف تحریک میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انہیں مادر پاکستان کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے۔ بیگم رانا لیاقت علی خان ایک بے حد فعال زندگی گزارنے کے بعد 13 جون 1990 کو اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ وہ قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں اپنے شوہر کے پہلو میں آسودہ خاک ہیں۔ اگر آپ کو زینب نامہ کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔